اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ بس سب سے پہلے میں آج ایک کریکشن جو ہے وہ ضروری تھا وہ کرنا کہ کل میں نے نیاز صاحب کی غزل پیش کی تھی اور اس میں ایک غلطی تھوڑی سی چھوٹی سی ہو گئی۔ وہ اصل میں اس کا جو غزل ہے وہ اس طرح سے ہے: تیرا ہونا ضروری تھا، نہ ہونا بھی ضروری تھا، کسی بھی یاد کا ہستی میں نہ ہونا بھی ضروری تھا، ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا، مسلسل کا کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری تھا، شب باراں میں کھو جانا مکان یار نظروں سے، وہ برق شب کا اس در پر چمکنا بھی ضروری تھا، کہاں تک سوچتے رہتے اسے ہم شام غریباں میں، تھکن اتنی سفر کی تھی کہ سونا بھی ضروری تھا، منیر اب مان بھی لے تو مقدر کی حقیقت کو، جو ہے وہ بھی ضروری تھا، جو گزرا وہ بھی ضروری تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ کل میں غلطی کر گیا تھا، تو میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری توجہ دلائی اس طرف۔ سم ٹائم اصل میں یہ جو ایک دور ہے اس میں نے نیاز صاحب کی یہ خود ان سے بھی یہ سنی ایک محفل میں یہ غزل، اور یہ غالباً 10 سال پرانی پہلی بار، کم و بیش 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں مجھے بھی کنفیوژن تھا، اور جو ہمارے ہاں جو ویب سائٹس ہیں اس میں ایک چیز کا جو ہے وہ امکان رہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو اس میں قابل اعتماد جو ہیں وہ آپ کو بہت کم ملتی ہیں، بہت کم ایسی جو ہے ویب سائٹس ہیں جو قابل اعتماد آپ کو جو ہے وہ بالکل ملتا ہو مٹیریل، ورنہ جو ہے وہ کتب کا جو ہے ایک زمانہ ہوا، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کتابوں کے جو ہے وہ اس پہ ہوتا تھا، خریداری بھی کرتے تھے اور کتاب بینی کا بھی شوق اب بھی ہے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا جب سے کچھ مالی حالات بھی اور پھر کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئیں، اور پھر جب شادی شدہ بندہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ ایک اس میں تھا، دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے جو کتب خانے تھے وہ بس وقت کی نظر ہو گئے، تو اب جو ہے وہ ڈھونڈنا خاصا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کتاب کو جو ہے۔ سم ٹائم آپ آن لائن بھی اگر آرڈر کرتے ہیں تو جو آپ نے آرڈر کیا ہوتا ہے وہ اس کی بجائے کچھ اور ہی آ جاتا ہے، تو یہ میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے۔ اینیوے، میں نے گزشتہ روز جو گزارشات پیش کی تھیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ نیاز صاحب ایک جملہ استعمال کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں ملاپ کینچوا، تو وہ کچھ مخصوص ایک حلقے کے بارے میں، پاک ٹی ہاؤس کے، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ ملاپ ہیں، پنجابی میں وہ کہتے تھے کہ ملاپ نے سویرے ساپاں دی اور سویرے اٹھتے ہیں سپ دی وردی پاندے نے تے سپ دی وردی پا کے سارا دن پھردے نے، گھروں باہر نکلتے ہیں تے سارا دن سپ بن کے پھردے نے، تے رات نو جا کے پھر وردی لا کے تے ملاپ بن کے سو جاندے نے، یعنی کہ کینچوے بن کے وہ سانپ کی وردی اتار کے اور کینچوے بن کے پھر سے وہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی آج مجھے کافی افسوس ہوا، مجھے تو کھو جاتا، تنقید کو جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور میں
بہت حد تک میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بہت ہی دھیمے مزاج کا، میرے جو رفقا مجھے جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ میں دھیمے مزاج کا انسان ہوں، اور میں کبھی غصے میں نہیں آتا ہوں. اور آج مجھے کچھ مریدین نے اور معتقدوں نے مجھے جو ہے وہ غصہ دلانے کی کوشش کی، لیکن میں وہ ناظر صاحب کے اس کے اوپر رہا کہ یہ تمہارا جو ہے وہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں اور ان باتوں میں پڑھ کر تم اپنا وقت مت ضائع کرو اور آگے بڑھو، آگے کا سوچو. تو میں اس چیز کو نہیں لیتا اتنا زیادہ، میں سنجیدہ نہیں اس کو سمجھتا ہوں، لیتا ہوں. آپ ایک نقطہ نظر ہے وہ میں نے پیش کیا ہے، آپ کو اعتراض ہے، آپ کا بالکل رائٹ ہے، آپ اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کو یوز کریں اور آپ آئیں، آپ مکالمہ کریں. تو مکالمے کے لیے کھلا ہے، میدان کھلا ہے، آپ مکالمہ کریں. یہ اس سے جو ہے یہ ایک جو کلچر ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یہ پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جو ہے وہ بہت جو ہے بد زبانی کا، اور یہ غلط ہے. یہ بطور صحافی، بطور جرنلسٹ جو میں نے 22-23 سال جو ہے جرنلزم کو دیے ہیں، تو یہ اس چیز کو میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فرق صرف یہ پڑا ہے کہ یہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو یہ کھل کے سامنے نہیں آتی تھی چیزیں. اب سوشل میڈیا سے سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا، فرق صرف اتنا سا ہے. ورنہ جو ہے معذرت کے ساتھ جو کچھ محترمہ فاطمہ جناح سے لے لیں، وہاں سے جو شروع ہوا ایک پروپیگنڈا، اور وہ کیا تھا؟ اگر اس دور میں سوشل میڈیا ہوتا تو کیا آج سے وہ ورس اور زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ غلیظ زبان جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے جو کی گئی. پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو اس کے بعد پھر چلتے چلتے آپ جو آتے جائیں، پھر 90s کی دہائی میں آ جائیں. تو 90s کی دہائی میں جو زبان میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کے بارے میں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں استعمال کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے، اس کے گواہ شیخ رشید بھی ہیں. کیونکہ شیخ رشید اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ اسمبلی میں بولا کرتے تھے ان کی طرف سے، تو شیخ رشید بھی ہیں اس میں، اور وہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ جتنے زیادہ وہ اس زمانے میں جو ہے وہ اگر وہ بد زبانیاں باہر آ جاتی اس وقت دور میں سوشل میڈیا ہوتا تو وہ شاید وہ پہلے والے ریکارڈ بھی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. اب صرف فرق یہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہر بندے تک ایک چیز پہنچ جاتی ہے، اتنا فرق پڑا اور کوئی فرق نہیں ہے. اینی وے، یہ تو ایک ضمناً ایک بات آ گئی کہ بد زبانی جو ہے وہ ایک بن گئی ہے، ایک رواج ہو گیا ہے، ایک جو ہے تنقید نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، بد زبانی ہے. تو یہ ایک رواج پا گئی ہے ایک چیز، اور اس کو اب روکا جانا جو ہے وہ پاسبلٹی اس کی وہ نہیں رہی ہے، کافی مشکل کام ہے. سوشل میڈیا کو ہوتے ہوئے تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اینی وے، جہاں تک تعلق ہے ان سارے امور کا، تو یہ تو میں نے یہ تھوڑا سا ایک وضاحت تھی، یہ تو میں نے پیش کر دی، اس کے اوپر میں کل ڈیٹیل میں بول چکا ہوں. تو آج کا جو تھا وہ میرا تھا کہ جی ایجوکیشن کے اوپر. تو ایک تو ایجوکیشن ہے، دوسرا ہے گڈ گورننس. گڈ گورننس بھی کیا، گورننس کے اوپر بات کرنا. گڈ تو ہے ہی نہیں ہے، گڈ اور بیڈ تو چھوڑ دیں، گورننس سرے سے جو ہے وہ نہیں ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے آج جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں مراد راس، ان کا تھا کہ جی 10 لاکھ جو بچے ہیں وہ مستقل طور پر جو ہے وہ اسکول جو ہے انہوں نے اس کو خیر آباد کہہ دیا ہے. اب سرکاری اعداد و شمار کے اوپر جو ہے وہ بہت کم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ رکھتے ہیں،
وہ ان قابل اعتماد نہیں سمجھتے. یہ ہماری گورنمنٹس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. یہ ہمارے منسٹرز جو ہیں یا وزیر ہوتے ہیں یا گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کو بڑی ہم سے عام جو شہری ہے اس سے زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں اور ان پہ اوپر اعتماد نہیں کرتے ان کی باتوں کے اوپر. تو یہ 10 لاکھ کا فگر تو وہ دے رہے ہیں. اس سے زیادہ کتنا زیادہ ہے، اس کو کتنے پہ ملٹیپلائی کرنا ہے، یہ تو ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا کوئی نہ ادارہ ہے نہ کوئی میکنزم ہے. اور وہ ایک جو فگرز آتے بھی ہیں مختلف سائڈوں سے، ادھر ادھر سے جو آتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی 100% ہم قابل اعتماد نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی قریب ہو سکتے ہیں، یا یہ وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی اس طرح کے اسٹیٹکس نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ ان کا وہ مکمل ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، یا وہ پسند ہے یا ناپسند ہے جو ہے وہ رولنگ پارٹیز کا. تو وہ اس کے باوجود وہ رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی رواج نہیں ہے، شرے سے ہی رواج نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ایگزیکٹ فگر کیا ہے وہ اس کا اندازہ وہ نہیں لگایا جا سکتا. اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے طبقہ، اس میں بہت سارے ایک تجاویز جو دی گئی تھیں. ایک تو یہ بھی تھی کہ میدانوں کے اندر اور آپ بڑی جگہوں کے اوپر یا کلاس روم چھوٹے کر لیں آپ، اور آپ جو ہے وہ کلاسز کے جو ہے وہ اس کا ڈوریشن کم کر کے آپ جو ہے وہ اس کو کلاسوں کو بڑھا دیں. اس طرح کی تجاویز بھی آئی تھیں. سرکاری اسکولوں کے بارے میں یا دیہی علاقوں میں یہ آیا تھا کہ جی بڑی جگہوں کے اوپر، اوپن جگہوں کے اوپر آپ کر لیں. تو اس طرح کے بہت سارے ایسی آئی تھی تجاویز. لیکن ہمارے جو ایک تو ماشاءاللہ جو وفاقی وزیر صاحب ہیں ایجوکیشن کے، وہ ان کا تو کوئی ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نہ ہمارے آج تک وہ دو چیزوں کا آج تک تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2 چیزیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر جن کا کبھی پتہ نہیں چلا. ایک HEC ہے اور دوسرے جو ہے ہمارے وزیر موصوف ہیں تعلیم کے. بھائی ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں آپ جو ہے وہ اہم ترین جو پروگرامز تھے آپ نے ان کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں آپ. اچھا، اس میں پھر آپ اگر بات ہوگی تو آپ کہیں گے وہ HEC نے کیا، تو HEC نے کس کے کہنے پہ کیا؟ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ HEC خود سے تو نہیں کر سکتا. HEC کو جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آتا ہے وزارت کے انڈر آتا ہے، اور آپ نے صوبوں سے جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. تو آپ نے جو صوبوں کے اوپر جو ہے وہ جو اس کو مسلط کیا ہے، تو وہ پھر کیوں کیا ہے کہ اس میں آپ نے پہلے ہوتا تھا کہ عام آدمی کا جو ایک عام بچہ تھا، شاید اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتا تو شاید ہم جو ہے وہ ماسٹرز یا گریجویشن نہ کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پرائیویٹ جابس، اپنا جو پارٹ ٹائم جابس کر کے جو ہے وہ پڑھتے رہے. تو وہ پاسبل نہیں تھا ان حالات میں جو تھا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پرائیویٹ کیا ماسٹرز، تو ان حالات میں پاسبل نہیں تھا جو انہوں نے حالات پیدا کر دیے ہیں. یہاں گریجویشن پاسبل تھی. میرے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ جرنلزم میں آئے ہیں، وہ تو جرنلزم میں آنے کے بعد انہوں نے گریجویشن اور ماسٹرز کیا ہے اور وہ پرائیویٹ کیا ہے. تو ایک تو وہ پرائیویٹ کا انہوں نے سرے سے ختم کر دیا کہ جی BA BSc نہیں ہوگا، MA نہیں ہوگا. تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کا کس دنیا سے آپ آئے ہیں؟ اور آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہی نہیں پتہ. تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو یہ جو کلاس ہے، جس کلاس سے شفقت محمود صاحب یا یہ تعلق رکھتے ہیں لوگ، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. واقعتاً ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ عام آدمی جو ہے یا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ملک کے اندر اس کا ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے وہ دیکھیں نا کہ آپ ایک تو یہ عام حالات نہیں ہیں، نارمل حالات نہیں ہیں. آپ نے اب نارمل جو ایک سچویشن تھی اس کے اندر ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے بہت ساری ڈگریز جو ہیں
ان کے اندر آپ نے ایک سال کا اضافہ کر دیا. بی ایڈ جو تھا، بی ایڈ پہلے ہوتا تھا کہ جی بی اے کے بعد ہے، اب جو ہے آپ نے کر دیا کہ جی ماسٹرز آپ پہلے کریں گے، اس کے بعد آپ بی ایڈ کریں گے. واٹ اے نان سینس کہ پہلے جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ ماسٹرز کی ڈگری لے اور اس کے بعد وہ دوبارہ پھر ایک بار پھر گریجویشن کرے. ایک گریجویشن اس نے پہلے کی، وہ گریجویشن کر کے اس نے بی اے کر کے اس نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا، اور ماسٹرز کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایک اور جو ہے وہ گریجویشن کرے گا. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح ایل ایل بی میں ہوا کہ ایل ایل بی کا ڈوریشن بڑھا دیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری ایسی ڈگریز ہیں جن کے اندر جو ہے پروگرامس ہیں جن کے اندر آپ نے ایک سال کا، ڈیڑھ سال کا، 2 سال کا اضافہ کر دیا. اب آپ نے بی ایس کے اوپر آپ آ گئے تو بی ایس بھائی خدا کا نام لے کہ اس میں آپشن دے دیں لوگوں کو. ایک جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف آپ نہیں آتے ہیں کہ کرنے والا کام یہ ہے کہ جو سٹارٹ میں نے ایک بات میں بہت عرصے سے میں گزارش کر رہا ہوں، مشرف طور سے یہ میں کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کہ بھائی جو آپ امریکن طرز کے اوپر آپ جنرل گروپ اور میٹرک لیول تک آپ جنرل گروپ اور سائنس گروپ جو ہے اس کو ختم کر دیں اور ایک ہی گروپ رکھیں، اس کے اندر آپ فزکس، کیمسٹری، بایو سب کچھ پڑھائیں، تو وہ ایک ہی گروپ ہو. اس میں کوئی جو سائنس گروپ اور جنرل گروپ کا جو ہے وہ کانسیپٹ اس کو ختم کر دیں تاکہ آپ کا اسکول گریڈ جو اس کا جو ہے وہ میٹرک کرنے والا بچہ بھی جو ہے اس کو تھوڑی بہت ہونا ہو. اور اس میں اور اس طرف آپ نہیں جا رہے، جو اصل کرنے والے کام ہیں اس کی طرف آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے، نہ اس کی طرف آپ نے کبھی آپ کی توجہ ہے. آپ کا تو پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن مافیا کی سرپرستی میں ہے. تو آپ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہی تو ہے ایجوکیشن سے متعلق گزارشات. اس میں سوری مجھے ایک اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ سیو دا چلڈرن نام کی ایک جو ہے وہ برطانوی این جی او ہے، تو اس کے مطابق تو یہ پوری دنیا کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ جو تعداد ہے یہ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے پاسبلی. اور پاکستان ان میں بہت زیادہ افیکٹڈ ملکوں کی لسٹ میں ان کے مطابق ہے کہ جس میں جو بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن جو حاصل کر رہے تھے. اب ایک مثال کے طور پر سرکاری اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور دیہی علاقوں میں، ان کے پاس اگر فیس دینے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ لیتے یا پرائیویٹ کالجز میں پڑھ لیتے. سرکاری کالجز میں اسکولوں میں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کے اوپر ایک اضافی بوجھ لاد رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ بھی لیں اور اپنا لیپ ٹاپ بھی لیں یا آپ اپنا جناب ٹیب لیں اور اس کے بعد آپ اتنے پیسے خرچ کریں اور پھر آپ سیمسٹر کی فیسیں بھی پے کریں اور پھر آپ کو جو ہے فاصلاتی جو ہے وہ تعلیم کا جو سسٹم نظام ہے، آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو یہ ایک تو انتہائی نان سینس قسم یہ سوچ ہے. اس سے زیادہ نان سینس سوچ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ جو ہے آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ WHO سے بات کر سکتے ہیں آپ یا دوسروں سے آپ بات کر سکتے ہیں، یونیسیف سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے حالات تو معروضی حالات تو دیکھیں، آپ ہمارے جو گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہیں، آپ ہمیں کمپیئر مت کریں ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ. تو اتنی تو توفیق نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کسی کے اندر کہ یہ بات جو ہے وہ کسی سے کر جائے. تو اینی وے ایک تو یہ ایشو تھا. دوسرا جو ایشو ہے وہ گورننس کا ہے. تو گورننس کے اوپر جو ہے وہ میں پہلے بھی جو ہے کئی بار میں اس کے اوپر اپنی جو ہے گزارشات جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں. تو گورننس کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے نا وہ ڈیپلی جو ہے وہ ہمیں عام پاکستانی کو بہت اشد ضرورت ہے. آپ کے جو ہائر جوڈیشری ہے وہ یہ کہہ کے تو فارغ ہو گئی. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ 2020 میں ہم سے جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں کہ 1800 کچھ کے جو قوانین ہیں، 1861 کے، 1860 کے، 1909 کے، تو آپ ان قوانین کے تحت جو ہے وہ آپ ہمیں وہ ان ہتھیاروں سے 150 سال پرانے ہتھیاروں سے ہمیں آپ آج 2000 کے
150 سال کے بعد آج کی دنیا میں، آج کے دور میں آپ ہمیں ان ہتھیاروں سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ایک کتاب ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہی رہے گا 72 سال پہلے جو تھا، وہ تو اس کے اندر وہی ہے، لیکن اس کی جو ہے ہم نے 72 سالوں میں صرف جو کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کا کور بدلا ہے، اس کی جلد جو ہے وہ ہم نے بدل دی بس، اور وہ جلد بدل کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض پورا کر دیا۔ اب ایک گاڑی جو ہے، مثال کے طور پر یہ اس ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ ایک 150 سال پرانی گاڑی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ آج 2021 کے ماڈل کا کسی بھی برانڈ کا، دنیا کی مہنگے سے مہنگے برانڈ کا، وہ اس کے اوپر جو ہے باڈی رکھ دیں گے اس کو، تو وہ کیا گاڑی وہ ہو جائے گی، تو وہ تو رزلٹ نہیں دے گی، اس سے تو آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم وہ 150 سال پیچھے کے جو ہے وہ 1800، چاہے وہ 1861 کا وہ پولیس ایکٹ ہو یا 1862 کا جو ہے وہ سول پینل کوڈ ہو، یا اس کے بعد جو پھر اب چلتے آئیں 1909 ہے یا آپ یعنی کہ آپ کو جو سارے آپ کے جس کے اوپر آپ کا بیس کر رہا ہے پورے کا پورا سسٹم آپ کا، اور حتیٰ کہ اللہ ماشاء اللہ آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی کورٹس اور آپ کا پورا جو ہے پورے کا پورا جو مشینری ہے، یعنی کہ ایک سیکرٹری آتا ہے یا منسٹر آتا ہے، وہ تو نئے ماڈل کی کار مانگتا ہے اپنے لیے، وہ تو سال پرانی کار کو بھی توہین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں جناب میں نے چارج لی ہے تو مجھے تو نئے ماڈل کی گاڑی چاہیے، تو اس کو اپنے لیے تو نئے ماڈل کی گاڑی چاہیے، لیکن وہ ملک کے لیے جو ہے اس کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ملک کے لیے جو گاڑی چلا رہے ہیں ہم، جس گاڑی سے ملک کو کھینچ رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو 150 سال 200 سال 150 سال 250 سال اپنا 250 سال پرانا ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو ہے وہ جلد کے اندر جو کتاب ہے اس کو بدلیں۔ جلدیں بدلنے سے جو ہے وہ سلوشن نہیں نکلے گا، جلدیں آپ 100 بار بدل لیں۔ آپ نے 72 سالوں میں کام اور کیا کیا ہے؟ 72 سالوں میں آپ نے جو بھی آیا اس نے جلدیں بدلی ہیں، تو جلد سازی کے علاوہ تو ہمیں کوئی کام نہیں آتا۔ ہم نے جلدیں بدلی اور ہر بار ایک نیا جلد بدل کے ایک نیا سبز باغ جو ہے ہر کسی نے دکھایا قوم کو۔ اندر کیا ہے یہ نہ کبھی قوم بھی ہماری ویسے اللہ ماشاء اللہ ہے، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی، اور جن کو پتہ تھا، جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کیا نہیں، آج تک نہیں کیا انہوں نے۔ یہ 72 سالوں میں جتنی بھی قانون ساز اسمبلیاں گزری ہیں وہ سب کے سب مجرم ہیں، اس میں وہ قوم کا مجرم ہے، جتنی گورنمنٹس گزری ہیں وہ قوم کے مجرم ہیں، کہ آپ اتنا موقع ہوتے ہوئے بھی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ نے آج تک جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ اسی کو آپ نے الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں۔ آپ کے اندر اتنا بھی اگر ٹیلنٹ نہیں ہے، اور آپ کے پاس اتنے بھی جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں، اتنے بھی قابل لوگ نہیں ہیں کہ وہ صرف اس کتاب کے اندر وہ ایک انسانوں نے ہی بنایا تھا نا، وہ اگر برطانیہ سے آئے تھے وہ قوانین، اور وہ سارا کچھ جو ہے جس کے اوپر آپ سب کچھ چلا رہے ہیں، جس کو بنیاد ہے، جو بیس ہے، اور اس کے اوپر آپ کا سارا پورا سسٹم چل رہا ہے، تو وہ جب برطانیہ سے آیا تھا تو انسانوں نے بنایا تھا۔ تو آپ کے پاس کیا ان 72 سالوں میں آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹڈ بندہ نہیں آیا؟ ناٹ اے سنگل ون۔ ایک بھی آپ کے پاس ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کو اتنی جو ہے وہ عقل اور سمجھ بوجھ ہوتی کہ وہ جو ہے پھر اس کا اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر آپ نے اس کو نہیں بدلا، اور اگر شعوری طور پر نہیں بدلا تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک نااہلیت جو ہے وہ تو ایک جرم ہے کہ آپ اتنے نااہل تھے، آپ کے پاس شعور ہی نہیں تھا، آپ کے پاس لوگ ہی نہیں تھے، آپ کے پاس اتنی سینس ہی نہیں تھی، تو وہ تو شاید نہ
کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلو جی ٹھیک ہے یار دفعہ کرو، یہ تھے ہی ایسے، لیکن اگر شعوری طور پر آپ نے نہیں کیا تو وہ تو اور زیادہ خطرناک کیس بن جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کیا، اس کو چینج نہیں کیا۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے، میں کئی بار اکثر یہ بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ فرشتے لا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیں اور ساری جگہوں پہ بٹھا دیں تو یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ اس جلد کے اندر جو کتاب ہے اس کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ وہ بدل جائے گی تو پھر یہ جو موجودہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جس سسٹم کے جو کل پرزے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی کام چل جائے گا پھر۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کو بدلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ آج تک آپ نے کتنی ایفرٹس کی ہیں؟ آپ اتنے جو بھی آپ کے اپنے مفاد کا بل ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں یا سینٹ ہو، وہ تو آپ فوراً منظور ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تک جو ہے وہ پولیس ایکٹ ہے یا سول پینل کوڈ ہے جو عام آدمی کا جس سے واسطہ ہے وہ رول رہا ہے۔ وہ اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ ایک سول کیس میں اگر وہ پھنس جاتا ہے تو وہ کئی نسلوں پہ وہ چلتا ہے اور اس کی کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو جا کے وہ پوچھیں؟ کس کا گریبان پکڑیں؟ اسی طرح سرکاری کسی جگہ سرکاری محکموں میں سرکاری ریٹائرڈ ملازموں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی سالوں سے وہ اپنی پینشن کے لیے رول رہے ہیں۔ وہ اپنی پینشن اور اپنے بقایا جات جو ریٹائرمنٹ کے اپنا جو ہے وہ انڈولمنٹ فنڈ وغیرہ جو ان کے سارے جو بنتے تھے بقایا جات، وہ ان کے لیے رول رہے ہیں کئی سالوں سے۔ اپنے ہی ان کے پیٹی بند بھائی جو ہیں انہوں نے ان کو ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے بیچارے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے یہ خان صاحب جو ہے وہ جتنی مرضی وہ جتنا مرضی وہ بڑھ کے مار لیں اور جو مرضی کہہ لیں، جتنے مرضی بڑے بڑے دعوے کر لیں، ان کے وزیر بھی جتنی بڑی مرضی باتیں کر لیں، جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے مائنڈ اٹ، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اسی طرح رہے گی۔ آپ زیرو پہ ہی وہیں پہ کھڑے رہیں گے، اس سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے۔ اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں اگر اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کو تو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کو ختم کر کے آپ کو ایک نیا جو ہے وہ سارا ایک سسٹم جو ہے پورے کا پورا ایک نیا سسٹم لانا پڑے گا۔ یہ جو برٹن جو کلونیل جو ایک وہ گند چھوڑ گئے تھے معذرت کے ساتھ، جس کو آج تک ہمارا جو ہے پورے ملک ہماری جو طاقتور اشرافیہ ہے اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس سے وہ آج تک اس کو نہ چھوڑنے کو تیار ہیں نہ وہ، اور لوگوں کے ساتھ اب 72 سالوں سے اب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جرت ہو کہ وہ سچ بتائے قوم کو کہ سچ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے واقعتاً اگر آپ سنجیدہ ہیں اس میں اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک آپ اس کو سسٹم کو نہیں بدلیں گے اور وہ 150 پونے 200 سال پرانے سسٹم سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک آپ پرفارم نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک گڈ گورننس تو دور کی بات ہے یا بیڈ گورننس تو دور کی بات ہے، اس وقت تو گورننس کا ہی کانسیپٹ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ گورننس جو ہے وہ آپ کیسے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس وقت تک؟ تو مہربانی یہ فرمائیں کہ وہ ہٹائیں ذرا اس کو، اور وہ جو آپ نے اس کے اوپر ایک کچرے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک نئی جو ہے وہ جلد بھی لگائی ہوئی ہے اور اس میں نئے ماڈل کا جو ہے وہ اس کے اوپر باڈی رکھی ہوئی ہے، تو اس کو ذرا ہٹائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے کیا گند ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
خدا حافظ.